وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم نیر اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس، معطر، معنبر، مطہر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و ملجانا محمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مبارک محفل کا اہتمام دراصل جناب راجو صاحب، جناب ابرار علی صاحب نے اپنے بچوں کے عقیقے کے موقع پر اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے. اور عقیقہ ایک اسلامی تہذیب و تمدن کو ظاہر کرنے والا عمل ہے، اور عقیقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. عقیقہ کرنا حضور کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں. عقیقہ دراصل شکرانے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے. جب اللہ تعالی کسی بندے کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا. تو اسی خوشی کے موقع پر شکرانے کے طور پر یہ عقیقہ کیا جاتا ہے. لڑکے کی طرف سے 2 بڑے جانور میں حصہ یا 2 چھوٹا جانور کیا جاتا ہے، اور لڑکی کی طرف سے بڑے جانور میں 1 حصہ یا 1 چھوٹا جانور کیا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے نر کیا جاتا ہے، یعنی کہ خصی بکرا، اور لڑکی کی طرف سے مادہ کیا جاتا ہے، بکری یا پھر گائے میں حصہ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس بڑے جانور کے 2 حصے کا پیسہ نہیں ہو، یا چھوٹے جانور 2 خریدنے کی اس کے پاس قابلیت نہیں ہو، تو پھر
وہ لڑکے کی طرف سے بھی ایک خصی اگر عقیقے میں ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ شریعت میں اس کی اجازت ہے، اگر وہ پریشان ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کم ہیں، اور وہ ایک ہی چھوٹا جانور لڑکے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا عقیقہ قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی شخص لڑکی کی طرف سے 2 جانور کرنا چاہتا ہے تب سونے پہ سہاگا اور اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ بہرکیف یہ عقیقہ سنت رسول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، جیسا کہ آپ نے ابھی حضرت صوفی باصفا حافظ و قاری عالی جناب ذاکر حسین صاحب قبلہ اشرفی سے عقیقے کے تعلق سے ان کے خطاب میں سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح کی جو سورہ فتح 26ویں پارے میں ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، حضور کی طرف متوجہ ہے، اور کہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر کے، وَمُبَشِّرًا، اور مبشر بنا کر کے، وَنَذِيرًا، اور نذیر بنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے رسول، بی بی آمنہ کے پھول، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر 3 خوبیاں بیان فرمائیں، حضور کی 3 صفتیں بیان فرمائیں۔ حضور کی پہلی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے انہیں شاہد بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت سے بچوں کا نام بھی شاہد سنا ہوگا، شاہد بہت کامن نام ہے۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ اسی شاہد سے بنا ہے مشاہدہ، اور اسی شاہد سے بنا ہے شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت، اور شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی۔ کہتے ہیں نا جب چاند نکلتا ہے تو چاند کی شہادت ملی کہ نہیں، گواہی ملی کہ نہیں، تو شاہد کا مطلب ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر کے بھیجا، یعنی گواہ بنا کر کے بھیجا۔ گواہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو گواہی وہی آدمی دے سکتا ہے کہ جس نے حقیقت میں اس حادثے میں شرکت کی ہو، اس حادثے کو اپنے کانوں سے سنا ہو یا اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، اس انسیڈنٹ کو، اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کبھی حادثہ ہوتا ہے روڈ پر، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی کا، تو آدمی بولتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ہم دیکھ کر کے آ رہے ہیں، ابھی نیا ٹولہ میں ایسا ایسا ہو گیا، ہم دیکھ کر کے آ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہو گیا۔ تو وہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئی وٹنس، چشمدید گواہ۔ اور کورٹ میں جو سب سے زیادہ گواہی قابل قبول ہوتی ہے، ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، وہ چشمدید گواہی ہے، آئی وٹنسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں کا مالک بنا کر کے بھیجا، تمام خوبیاں دے کر کے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو گواہی دینے والی خوبی بھی عطا فرمائی، یعنی حضور شاہد ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو شاہد بنایا ہے، کس پر شاہد بنایا ہے، کس پر گواہ بنایا ہے؟ حضور کس کی گواہی دے سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے امتیوں کے عمل پر شاہد بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کا امتی کیا عمل کرتا ہے اور کیا عمل نہیں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور کی نگاہیں انہیں دیکھ رہی ہیں، اسی لیے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور حضور کے پیچھے جو لوگ نماز میں شامل ہیں صف باندھ کر کے ان کی صفوں میں کجی پیدا ہوئی، یعنی ان کی صفیں ٹیڑھی ہو گئی، ان کی صفیں ترچھی ہو گئی۔ اسی لیے امام صاحب نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لیجئے۔ تو صفوں کا درست کرنا یہ واجب ہے، جماعت کی نماز میں واجب یہ ہے کہ صفوں کو درست کیا جائے۔ اگر صفیں درست نہیں ہوں گی تو بندہ گنہگار ہوگا، اور جس کی جانب سے صف ٹیڑھی ہو رہی ہے، جو آدمی ٹیڑھا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے صف ٹیڑھی ہو رہی ہے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ تو صف کو سیدھا رکھنا اس صف میں کھڑے رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست رکھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے چھڑی کا استعمال کرتے تھے، اور چھڑی سے صف کو درست کرتے تھے۔ صف کو درست رکھنا، سیدھا رکھنا اتنا زیادہ اہم ہے، لیکن ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں مقتدی عام طور پہ وہ صفوں کی درستگی کا کوئی خیال نہیں رکھتے، حالانکہ مسجدوں میں لکیر کھینچی ہوتی ہے، ایک پیمائش رہتی ہے، ایک ناپنے کا آلہ رہتا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ کو اپنا پاؤں رکھنا ہے، اور پاؤں کا بھی کون سا حصہ ایڑی رکھنا ہے، تب جا کر کے آپ کی صف درست ہوگی۔ لیکن بیچارے نمازی جو ہیں کوئی خیال نہیں رکھتے، بس کھڑے ہو گئے آنکھ بند کر کے، نہ آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں، اپنا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو صف کو درست رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر صفیں درست نہیں ہوں گی نماز میں، اگر نماز کی صف ٹیڑھی میڑھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اتنا بڑا کام ہے صف کو درست رکھنا، لیکن ہم لوگ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بیچارے امام صاحب بولتے رہتے ہیں صف درست کر لیے، کانے سے کانہ ملا لیجئے، قدم سے قدم کو ایک دوسرے کے سامنے رکھے، لیکن کوئی دھیان نہیں رہتا ہے۔ تو بہرکاف جو بخاری شریف کی حدیث بیان کرنی تھی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اپنی صفیں درست رکھا کرو، کیونکہ جس کی صفیں سیدھی نہیں ہوں گی، ٹیڑھی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو میں کجی پیدا فرما دے گا، دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا ہو جائے گا۔ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو، حضور فرماتے ہیں اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی آنکھیں تو دو ہی ہیں، ظاہری آنکھیں حضور کی دو ہی ہیں جو پیشانی سے وابستہ ہے، جو ہماری آنکھیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس فہم میں، عقل میں کتنی طاقت رکھی ہے، کتنی قوت رکھی ہے۔ ہم لوگ تو صرف اپنی آگے دیکھ سکتے ہیں، کون آدمی پیچھے کھڑا ہے جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم بتا نہیں پائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا شاہد بنا کے بھیجا، کیسا گواہ بنا کر کے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کھڑا ہو تب بھی حضور اسے دیکھتے ہیں، اور جو حضور کے پیچھے کھڑا ہو تب بھی حضور دیکھتے ہیں۔ ہم عقیدہ ایسا رکھتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور قرآن نے حضور کو شاہد کہا۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں عیسیٰ پور میں، فیڈرل کالونی میں، پھلواری میں، لیکن گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا ہیں نا،
جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن حضور وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں آرام فرمانے کے دوران ہمیں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری اس عمل سے حضور بے خبر نہیں ہے۔ اس سوچ مت رہیے گا کہ حضور کو اس چیز کا علم نہیں ہے، حضور نہیں جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ صرف حضور کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حبیب کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، اپنے بندوں کے عمل پر گواہ بنایا کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے، کیا عمل نہیں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ہر عمل سے باخبر ہیں، یہی قرآن کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، حضور کی دوسری خوبی بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا، دوسری خوبی کہ ہم نے آپ کو مبشر بنایا۔ مبشر بھی آپ نے نام سنا ہوگا، وہ نبی کے نام پر لوگ اپنے بچوں کا نام مبشر رکھتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے۔ مبشر کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر دینے والا، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، گڈ نیوز دینے والا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور نیک عمل کا پیغام عام کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ یقیناً کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، جنت کے میوے ہیں، جنت کی خوشبو ہے، جنت کا عطر ہے، جنت کی شربت ہے، جنت کی شراب ہے، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے محل ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا۔ تو مبشر کا مطلب ہوا خوشخبری دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ اور تیسری خوبی اللہ نے حضور کی بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو نذیر بنایا اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ نذیر ایک تو ہوتا ہے اردو میں جب اسے لکھیں گے تو نذیر کا ایک مطلب ہوتا ہے ایگزامپل، مثال۔ تو وہ جو نذیر ہوتا ہے وہ زو سے ہوتا ہے، نون کے بعد تو کے بعد جو زو ہوتا ہے اسی زو سے نذیر ہوتا ہے۔ اور یہ جو نذیر ہے دال کے بعد جو زال ہوتا ہے اسی زال سے نذیر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اس نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، ڈر کی باتیں بیان کرنے والا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بیان کیا کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، نیک عمل کرنے لگو، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو اور اگر نیک عمل نہیں کرتے ہو تب تمہارے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ جو جھوٹ بولے گا اس کے لیے عذاب تیار ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ بندے کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، آگ کا جوتا۔ اور آگ کا جوتا اتنا زیادہ سخت گرمی والا ہوگا کہ جیسے ہی اسے آگ والا جوتا پہنایا جائے گا کہ اس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، پانی کی طرح۔ جس طرح ہم لوگ چائے بناتے ہیں تو پانی گرم گرم کھولتا ہے، اسی طرح انسان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ دنیا میں عذاب جب ہوتا ہے، دنیا میں جب پریشانی ہوتی، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا اثر پہلے ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے۔ جیسے آگ خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے اور اس کا ہاتھ جل جائے
تو پہلے اس کا ہاتھ جلے گا، پھر اس کے جیسے جیسے آگ بڑھتی جائے گی اس کے حصے جلتے جائیں گے. لیکن جو دوزخ میں عذاب ہوگا اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا. پیر میں جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی گرمی کا احساس کہاں ہوگا؟ دماغ میں، اور دماغ کھولنے لگے گا. لیکن انسان کی موت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر چکا ہوگا. موت کو ذبح کر دیا جائے کہ اب موت بھی تو ایک مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو موت کو قیامت کے بعد ذبح کر دیا جائے کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی. جنت والے، جو ایمان والے جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جو دوزخ میں دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، جو کہ ایمان والے نہیں ہیں، جن کی حالت، جن کی موت جو ہے کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں ہوئی ہو، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور جہنم میں دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایمان والے تو ہوں گے لیکن ان کا عمل اچھا نہیں ہوگا. وہ نمازیں چھوڑنے والے ہوں گے، وہ روزے چھوڑنے والے ہوں گے، وہ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوں گے، وہ سود کا مال کھانے والے ہوں گے، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے، وہ غیبت کرنے والے، وہ چغلی کرنے والے، وہ حسد کرنے والے، وہ تکبر کرنے والے، وہ وعدہ توڑنے والے، وہ دل کو دکھانے والے، وہ گالی بکنے والے، وہ شراب پینے والے، وہ پڑوسی کو تکلیف دینے والے، وہ دوسروں کو دھمکی دینے والے، کڈنیپ کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے. ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے لیکن ان کے اندر یہ برائیاں ہوں گی، تو ان کو ایک خاص مدت کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا. اور دوزخ میں جتنے سال کا عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر فرما چکا ہوگا، اتنے سال کا، اتنے دن کا انہیں عذاب ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دوزخ سے نکال کر کے واپس جنت میں اس لیے لے جائے گا کیونکہ وہ ایمان والے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، حضور کی حدیث ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جنت میں داخل کب ہوگا؟ ایٹ لاسٹ، آخر میں داخل ہوگا. کب؟ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا پا چکا ہوگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر کے بھیجا، جہنم کا ڈر سنانے والا. اے لوگو برا کام نہ کرو، اے لوگو سنت کے راستے پر چلو، اے لوگو نبی کے راستے پر چلو، اے لوگو اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلو، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچا لیے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور کی 3 خوبی بیان فرمائی. پہلی خوبی کیا؟ کہ حضور کیا ہے؟ شاہد ہیں. یعنی شاہد کا مطلب کیا ہوگا؟ بولیے، گواہ، بتائے نا بھی. اور دوسری خوبی حضور کی اللہ نے بیان فرمائی مبشر. مبشر کا مطلب خوشخبری دینے والا. تیسری خوبی نذیر، یعنی ڈر سنانے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ 3 خوبیاں دے کر کے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ تو بے حکمت کام کرتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، ایسے ہی مزہ آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھا کے شارٹس دیکھے جا رہے ہیں. کوئی کام نہیں ہے، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے. کوئی کام نہیں ہے، بازار میں گھوم رہے ہیں، کچھ خریدنا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا دام ملا رہے ہیں اپنا، یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے. تو ہم لوگوں کا کام تو پاگل دیوانے کی طرح ہوتا ہے، بتانے کی طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ بے حکمت کام کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو جو دنیا میں بھیجا تو کسی حکمت کے تحت بھیجا، کسی مقصد کے تحت بھیجا، کسی ادیش کے تحت بھیجا. آخر دنیا میں حضور کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں حضور آئے؟ کیوں نبی آئے؟ تو نبی کے دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے مقصد اسی آیت کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا. ارشاد ہوتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یعنی اے لوگو
ہم نے حبیب کو بھیجا، اپنے سب سے چہیتے پیغمبر کو بھیجا، سب سے آخری نبی کو بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تاکہ، بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دھیان سے سنیے گا، پہلا مقصد تاکہ تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں حضور کے آنے کا پہلا مقصد کیا تھا؟ ایمان لانا، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد بھیجتے ہیں ہم کسی کو۔ کیا حکم دیا کہ اے لوگو جن معبود کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہی کی پرستش کرتے ہو، تو ان کی پرستش سے، ان کی عبادت سے رجوع کر لو، توبہ کر لو اور ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم سب کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، اس کی عبادت کرو۔ تو حضور کا یہ پہلا اعلان نبوت کے بعد یہ پہلا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایمان سے وابستہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جب حضور کو بھیجا تو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بھیجنے کا مقصد یہ کہ اے لوگو تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تین مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا مقصد کیا تھا کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، تمام لوگ مومن ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی ایمان تو لے آئے، مسلمان ہو گئے، مومن کہلانا شروع ہو گیا تمہارے بارے میں کہ ہاں بھائی یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی مسلمان ہے۔ پھر دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں ایمان لانے کے بعد دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ نبی کریم رؤوف و رحیم طٰہٰ اور یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور ان کی تکریم کرو۔ اللہ نے دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، نبی کی عزت کرو، نبی کا احترام کرو۔ تو ایمان لانے کے بعد دوسرا مقصد یہ ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا، نبی کی تکریم کرنا، نبی کا احترام کرنا۔ اب انسان اپنے ٹیچر کا احترام کرتا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، ہر دور میں ایسا ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھ لیں اسکول میں، کالجز میں جب ہم بیٹھے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ جب بیٹھے رہتا ہے اپنی نشست گاہ پہ، اپنی جگہ پہ، تو جیسے ہی ٹیچر کا انٹرنس ہوتا ہے، جب ٹیچر آتے ہیں تو سارے بچے طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، چاہے وہ آنے والا مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو۔ اسٹوڈنٹ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پڑھانے والا کیسا ہے، کس عقیدے کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس دین کا ہے، بلکہ اس کے علم اور اس کی جو اندر معلومات ہے اس کی بنا پر اسٹوڈنٹ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو ٹیچر کی تعظیم ہر دور میں کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کی تعظیم اگر بندہ نہیں کرے گا، کوئی طالب علم کسی طالب علم کے دماغ میں اپنے استاد کیا احترام نہیں رہے گا، استاد کے لیے عزت نہیں رہے گی، تو پھر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، پھر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ٹیچر کے بارے میں بچے کے دماغ میں یہ بٹھا دیا جائے تم کو جو پڑھانے آتے ہیں نا اچھا نہیں پڑھاتے ہیں، تم کو جو پڑھانے آتے ہیں اچھے آدمی نہیں ہیں، تم کو جو پڑھانے آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تم کو جو پڑھانے آتے ہیں وہ ان کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، بہت سارے عیب ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں۔ تو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کے دل میں اگر ٹیچر کے خلاف بات پیدا ہو گئی تو پھر علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ بچے کے دل میں ٹیچر کا احترام ہوتا ہے، ٹیچر کے لیے محبت ہوتی ہے، اور بچہ اسٹوڈنٹ یہی سمجھتا ہے کہ جو ٹیچر بتا رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ ٹیچر نے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ 1 ہے تو بچے مان لیتے ہیں۔ کوئی بچہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو ہم 1 نہیں مانیں گے؟ نہیں کہتا ہے۔ اور دوسرے ٹیچر آئے
انگلش والے ایک لکیر کھینچی کہا کہ یہ آئی ہے، بچے نے ان کو ہی مانا. یہ نہیں کہا کہ میتھ کے ٹیچر آئے تھے وہ ایک لکیر کھینچ کے بول رہے تھے کہ 1 ہے 1 ہے، اور آپ جو ہے اس کو آئی کہہ رہے ہیں، آپ غلط ہے، وہ صحیح نہیں. بچہ سمجھ گیا کہ وہ میتھ کے ایک بھاشا میں وہ 1 ہے اور انگریزی کی لینگویج میں وہ آئی ہے. پھر اردو کے ٹیچر آئے، انہوں نے ایک لکیر کھینچی کہا کہ یہ الف ہے. عربی اردو کے ٹیچر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ الف ہے. تو ایک طالب علم کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا ہے. 2 اور 2 4 ہوتا ہے، ٹیچر نے بتایا، بچہ مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی 2 اور 2 4 ہوتا ہوگا. الف سے اللہ ہوتا ہے اور اے فار ایپل ہوتا ہے. بچہ جیسے سنتا ہے ٹیچر کی آواز سے، زبان سے، وہ فوراً پر یقین کر لیتا ہے. اس لیے کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے اندر عیب نہیں ہوتا، ان کے اندر کمی نہیں ہوتی، ان کے اندر بہت علم ہوتا ہے. تو دنیاوی مثال سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا اتنا عزت کرتا ہے، اپنے ٹیچر کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں ٹیچر کے لیے خاص گوشہ، ایک خاص کونا رکھتا ہے اور اس گوشے میں اپنے ٹیچر کے لیے عزت، احترام، اکرام، تعظیم، توقیر رکھتا ہے. تو یہ دنیاوی ٹیچر کا یہ عالم ہے کہ اسٹوڈنٹس اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو ایک روحانی ٹیچر ہو اور وہ تمام ٹیچروں کا استاد ہو، تمام ٹیچروں کا، ٹیچر کو کہتے ہیں عربی میں معلم، تمام ٹیچروں کا معلم ہو، جس نے سب کو پڑھایا اور جو سب سے بڑے علم والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، جو تمام نبیوں کا سلطان ہے. جتنا علم تمام نبیوں کو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جتنی خوبصورتی اور جتنا حسن تمام نبیوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر انبیاء اور دیگر پیغمبران کو اللہ نے عطا فرمایا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان سے کہیں بڑھ کر کے عطا فرمایا تھا. تو ہر حال میں اللہ نے اپنے حبیب کو اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. ابھی آپ نے رات کے اشعار سماعت فرمائے تھے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو ہر چیز میں اعلیٰ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ حبیب کی تعظیم کرو، توقیر کرو، احترام کرو. اگر تعظیم و توقیر نہیں کرو گے تو پھر تم کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی. یہ بتائیے کیا صحابہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے اللہ نے جب حضور نے جب اللہ کا پیغام پڑھ کر کے سنایا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی تھی غار میں، تو یہی آیت کریمہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تو لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے. تو لوگوں نے قرآن کی آیت کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. لیکن لوگوں کے دلوں میں حضور کا اعتقاد اتنا مضبوط تھا، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اتنی جاگزی تھی، اتنی پیوستہ تھی، اتنی دل کے اندر داخل تھی حضور کی محبت کہ حضور جو بھی کہتے تھے تمام لوگ آنکھ بند کر کے اس کو حق مان لیتے تھے. حضور نے کہا جنت ہے، لوگوں نے مان لیا جنت ہے. حضور نے کہا دوزخ ہے، لوگوں نے مان لیا دوزخ ہے. حضور نے کہا کہ فرشتے تمہارے کاندھے پر بیٹھے ہوئے، کرامن کاتبین کہتے ہیں، دائیں والے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں اور بائیں والے فرشتے برائیاں لکھتے ہیں. تمام لوگوں نے مان لیا، کسی نے بحث نہیں کی، کسی نے کوئی حجت نہیں کی، بحث تو ابلیس نے کیا تھا. جو حضور کے سچے ماننے والے صحابہ ہیں انہوں نے حضور سے بحث نہیں کی. بحث کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. کیونکہ صحابہ
کے اندر وہ حضور کی تعظیم تھی، حضور کی عزت تھی، توقیر تھی، کیونکہ وہ آنکھ بند کر کے حضور کی ساری باتوں پر کہتے تھے آمنا وصدقنا وسلمنا، کہ حضور آپ نے جو کہا ہم اس پر ایمان لے آئے، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب حضور کو معراج جسمانی نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور مسجد اقصی سے پھر ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوا اور اس معراج کے سفر میں نمازیں فرض کی گئیں، روزے فرض کیے گئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دنیا میں آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ حضور جس بستر سے اٹھے تھے اس بستر میں گرمی موجود تھی، اور جہاں پر حضور نے وضو کیا تھا تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور زنجیر جس دروازے کو کھول کے حضور باہر تشریف لائے تھے وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ ایک آن میں گئے اور آئے، لیکن کیسا جانا تھا حضور کا کہ تمام جنت کا بھی سیر کر لیا حضور نے، تمام ساتوں آسمان کی بھی سیر کر لی، تمام قسم کے فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں سے بھی ملاقات کر لی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی قرب خاص عطا ہو گیا۔ تو بعض کفار نے یہ کہا کہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ رات میں جنت میں گئے تھے، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے ہو کر کے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ جہاں مکے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس چلے گئے تھے، ہزاروں کلومیٹر کے دوری پر واقع ہے، تو کیسے چلے گئے تھے؟ تم اس بات کو مان لو گے؟ کس سے کہا ان لوگوں نے؟ حضرت ابو بکر سے کہا۔ اس وقت تک وہ صدیق نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر سے کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کون کہہ رہا ہے؟ تو جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا تمہارے نبی کہہ رہے ہیں، جن کو تم اپنا پیغمبر اور نبی کہہ رہے ہو، رسول کہہ رہے ہو، وہی کہہ رہے ہیں ایسا ایسا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا یہ بات حضور کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی گئے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ رہے ہیں، اور جب واپس آئے تو دنیا میں ایک سیکنڈ بھی صحیح سے نہیں گزرا تھا۔ اگر یہ بات ہمارے آقا فرماتے ہیں تو آنکھ بند کر کے ہم اپنے آقا کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ خبر حضور کے پاس گئی تو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر آپ صدیق ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت ابو بکر کا تخلص، حضرت ابو بکر کا جو خطاب ہو گیا وہ صدیق ہو گیا، یعنی سچ کو سچ کہنا۔ سچ کو سچ کہنا یہ بہت ہمت کی بات ہوتی ہے۔ بہت ساری سچائیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، لیکن زبان سے اس سچائی کا اظہار نہیں کر پاتے۔ معاشرہ ایسا ہوتا ہے، ماحول ایسا ہو جاتا ہے، سوسائٹی ایسی ہو جاتی ہے، حکومت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ زبان سے سچائی اور سچ بات بولنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے بعد۔ تو سب سے پہلے جو معراج کی جو تصدیق کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کیسے گئے اور پھر کیسے چلے آئے اتنی جلدی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے سنا کہ یہ بات ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی ہے تو انہوں نے آنکھ کو بند کر کے اس کو قبول کر لیا۔ اور اعتراض کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے۔ بحث کس نے کی تھی؟ ابلیس نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے نا، پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے بارے میں اپنے تمام فرشتوں سے کہا اے فرشتوں اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا، اور فرشتے جب سجدے میں گئے، کیونکہ حکم تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو وہ فرشتے جو سجدہ کر رہے تھے اللہ کو نہیں کر رہے تھے،
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے یعنی عبادت کی نیت سے، اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی یعنی کسی کو بڑا سمجھ کر کے، کسی کو عزت والا سمجھ کر کے اس کے آگے اپنا سر جھکا دینا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے نبیوں میں دوسروں کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی شریعت میں اس تعظیم والے سجدے کو منع کر دیا۔ رہ گیا ایک سجدہ، اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ۔ تو تمام فرشتوں نے جو اس وقت سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ عبادت والا سجدہ نہیں کیا تھا، وہ تعظیم والا سجدہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اور جب چلے گئے اور جانے کے بعد واپس جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ابلیس کھڑا رہ گیا۔ ہاں، ابلیس سجدہ نہیں کی۔ تو تمام فرشتوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنے کا نا، ہم نے سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے مان لیا۔ فرشتے خوش ہو گئے۔ جیسے آپ کو اللہ نے توفیق دی اور آپ نے نماز پڑھ لی، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم جب جا رہے تھے تو وہ مسجد کے پہلے اوٹا پر بیٹھ کے 4 آدمی موبائل دیکھ رہے تھے، تو پھر آپ واپس جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا کہ ہم اس کے گھر میں جا کر کے سجدہ کر کے آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں جیسا نہیں بنایا کہ جو لوگ نماز کے ٹائم میں بھی گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ اللہ کا جب حکم آیا کہ سجدہ کرو، تو ہم لوگوں نے سجدہ جب کر لیا، ابلیس کھڑا رہ گیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو فرشتے دوبارہ خوشی میں پھر سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ فرشتوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور ہم نے اس حکم کو پورا کیا، اور یہ جو ابلیس کھڑا رہ گیا، لاؤ دوبارہ اس خوشی میں دوبارہ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس، اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا نا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ حجت کرنے لگا، بحث کرنے لگا۔ جس نے بنایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو جس نے بنایا اسی سے بحث کرنا شروع کر دیا ابلیس نے۔ کیا کہتا ہے؟ ابلیس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے اللہ تعالیٰ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے، میری جو تخلیق کی ہے، تو نے مجھے جو پیدا کیا ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے۔ من نار، نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، اور خلقتہ من طین، اور جس کو تم سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور انسان بھی، ہم اور آپ بھی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ تو ابلیس یہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے ہم کو آگ سے بنایا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ جب جلاتے ہیں تو آگ اوپر اٹھتی ہے نا؟ آگ جب جلاتے ہیں تو آگ اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی کو جب چھوڑتے ہیں تو مٹی نیچے گرتی ہے۔ تو وہ اپنا اعتراض کرنے لگا، اے اللہ تو نے ہم کو آگ سے بنایا ہے، تو آگ تو اوپر اٹھنے والی چیز ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے تو مٹی تو نیچے جانے والی چیز ہے۔ تو جو چیز اوپر اٹھتی ہے اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، جو چیز اوپر اٹھتی ہے وہ عرفہ ہوتی ہے، وہ اعلیٰ ہوتی ہے، وہ بلند ہوتی ہے، اور جو چیز نیچے گرتی ہے، نیچے جاتی ہے، اس کا مقام ادنا ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بتا بھلا بڑا آدمی چھوٹے کو سجدہ کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا راندہ درگاہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے ایسا نکالا کہ ابلیس کا ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ہر بار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا
جس کو کہتے ہیں رجیم. ہم کہتے ہیں ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، جس کو دھتکار دیا گیا ہو، جس کو نکال باہر کر دیا گیا ہو، جس کا کان پکڑ کے باہر کر دیا گیا ہو، جس کو ران دے درگاہ کر دیا گیا ہو، جس کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا ہو، اسی کو کہتے ہیں رجیم. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال باہر کیا. تو آپ نے دیکھا کہ جس کے دل میں تعظیم تھی، جو تعظیم والا ہوتا ہے، جو محبت والا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے. اور جب محبوب ارشاد فرما دیتے ہیں تو قیل و قال نہیں کرتا ہے، بحث تکرار و حجت مباحثہ نہیں کرتا ہے. بس آپ نے جو کہا یا رسول اللہ حق ہے، ہم اس کو حق مانتے ہیں. اب جو زیادہ علم والا ہوگا تو زیادہ اس کے اندر بکراتی آ جائے گی، زیادہ وہ تیز جو بنتا ہے تو زیادہ وہ بے عزت بھی ہوتا ہے. تو جس کے اندر زیادہ علم کبھی کبھی آ جاتا ہے تو کسی کو علم کی بنا پر بکراتی آ جاتی ہے، کسی کو پیسے اور دولت اور منصب اور عہدہ کی وجہ سے اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں رہتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان تو لے آئے تم، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان تو لے آئے. ایمان لانے کے بعد دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کی توقیر کرو. کیونکہ اگر تمہارے دل میں نبی کی تعظیم رہے گی، نبی کی محبت رہے گی، تبھی نہ کہو گے یا رسول اللہ آپ جنت کو حق مانتے ہیں، حق کہتے ہیں. ہم نے کہہ دیا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے صحابہ نے دیکھا، اور پھر نبیوں کے اوپر اترنے والی کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم حق مانتے ہیں. کیوں ہم عشق کے بندے ہیں؟ کیوں بات بڑھائی ہے کہ جو عشق کے بندے ہوتے ہیں، سچے عاشق ہوتے ہیں، وہ قیل و قال نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تیسرا مقصد کیا ہے، تیسرا موٹیو کیا ہے نبی کو بھیجنے کا. تو تیسرا مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. بُكْرَةً وَأَصِيلًا کا مطلب صبح اور شام. وَتُسَبِّحُوهُ پاکی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا. تو اس سے مراد ہے اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے لیے ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں ادا کرنا. 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح سے مراد صرف دانے پر گن کر کے پڑھنا نہیں ہوتا ہے، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. یہ ایک الگ طریقہ ہے، دانے پر پڑھ کے گن کے پڑھنا، خاص وظائف جو ہوتے ہیں. اور تسبیح کا جو مطلقاً معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکی بیان کرنا. تو اللہ کی صبح شام پاکی بیان کرو. تو صبح شام میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں. ایک نماز جو ہے صبح کی ہے، باقی 4 نمازیں شام کی ہیں. فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے کی نماز ہے، وہ صبح کی نماز کہلاتی ہے. اور سورج جب بیچ سر پہ ہوتا ہے اور سورج جب ڈھل جاتا ہے پچھم کی طرف تو شام کی شروعات ہو جاتی ہے. سورج جب نکلتا ہے تو صبح ہے، بیچ میں ہوتا ہے تو دوپہر ہے، جیسے 12 بجے. اور سورج جیسے بیچ میں سے ڈھلتا ہے تو شام کی شروعات ہو جاتی ہے. تو اسی وقت سے 4 نمازیں ہیں. پہلی نماز ظہر کی ہے، پھر عصر کی ہے، پھر مغرب کی ہے اور عشاء کی ہے. تو اللہ نے فرمایا صبح شام تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو بھیجنے کا مقصد بیان کیا 3، اور اس میں ترتیب کیا ہے. پہلے نمبر پر کس کو رکھا، دوسرے نمبر پر کس کو رکھا اور تیسرے نمبر پر کس کو رکھا. پہلے نمبر پر اللہ نے ایمان کو رکھا، دوسرے نمبر پر اللہ نے نبی کی تعظیم، نبی کے احترام کو رکھا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو رکھا. اگر کوئی شخص ایمان ہی نہ لائے اور وہ روزہ رکھ لے، پیٹ تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، لیکن اس کو ثواب اور جنت نہیں ملے گی کیونکہ ایمان نہیں اس کے پاس.
اور اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور نبی کی تعظیم نہ کرے تو پھر اس کا ایمان لانا کوئی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اور نبی کی تعظیم کرو، تو ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم ضروری ہے، نبی کی توقیر، نبی کی عزت ضروری ہے، کیونکہ اگر نبی کی تعظیم ہی دل میں نہیں ہوگی تو پھر قرآن پر بھی یقین نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پہلے اللہ کو مانا یا پہلے رسول کو مانا، یہ بتائیے۔ صحابہ تو اللہ کے بارے میں جانتے نہیں تھے، صحابہ کو اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت دلانے میں حضور کا ہاتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی محبت ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو حق ہی ہوگا۔ تو صحابہ نے پہلے حبیب کو مانا، اسی لیے قرآن میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی پیروی کر لی نا، جس نے رسول کی فرما برداری کر لی اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ جس نے رسول کو مان لیا یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے اللہ کو بھی مان لیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اس زمانے کے عیسائی، اس زمانے کے یہودی وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس نے حضور کو مان لیا نا، یہ بات مان لیا جائے گا کہ ہاں اس نے اللہ کو مان لیا۔ تو حضور کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر پر بیان کی، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو رکھا۔ تو کوئی انسان ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد خوب عبادتیں کرے اور اس کی عبادتیں اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، اس کی عبادتیں اس کی پیشانی سے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، لیکن اگر اس کے دل میں تعظیم رسول نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں، اس کا ایمان بھی لانا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کو ہم نے خطبے میں بیان کیا تھا، پڑھا تھا، تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت کے بارے میں چند باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اب آئیے ایمان کی بات تو آپ لوگوں نے سن لیا، اب دیکھیے تعظیم رسول کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، لا ترفعوا، اونچا مت کرو، اصواتکم، اپنی آواز کو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ہنستے ہوئے بھی، مذاق کرتے ہوئے بھی، بدن پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھی، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی، تالی بجاتے ہوئے بھی، کندھے کو مارتے ہوئے بھی، آپس میں کیسے دوسرے سے بات کرتے ہیں؟ کئی بدن پہ مارتے ہیں، کبھی تالی بجاتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی چلاتے ہیں، کبھی زور سے، کبھی دھیرے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا، تو اس طریقے سے نبی سے بات مت کرو۔ دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اور جیسے آپس میں بات کرتے ہو ویسی اسی طریقے سے نبی سے بات مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اعمال، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو تم نے روزے رکھے ہیں، جو تم نے اللہ کی عبادتیں کی ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور کیسے برباد ہوں گے؟ ایسے برباد ہوں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ جب یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھجوایا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو اس کے بارے میں، کہے نہیں آ رہا جی، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ملنے آتا تھا، 3-4 دن ہو گئے تو اس کے ایک پڑوسی تھا، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ تو اس کے پڑوسی گئے معلوم کرنے کے لیے، تو گھر والوں نے بتایا کہ جانتے ہیں 3 دن سے یہ ہم لوگوں سے بھی صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے گھر کے ایک کمرے میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، اور کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، صحیح سے کھانا پینا بھی نہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور خالی دن بھر روتے رہتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، ہوا کیا؟ تو وہ ان کے پڑوسی گئے اجازت لے کر کے، تو کہا کہ بھائی آپ کو حضور نے یاد کیا ہے، آپ آتے تھے، اچھے بھلے تو ہیں، آپ آتے تھے ملنے کے لیے، کیوں آنا چھوڑ دیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا ہے۔ کون سا حکم آ گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ پوری ہے، یعنی کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طریقے سے نبی سے بات مت کرنا۔ تو جانتے ہی ہو تم میری آواز بڑی اونچی ہے، ہم کو کس کر کے بولنے کی عادت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دھیمے سے نہیں بولتے ہیں، کس کس کے بولنے کی عادت ان کی ہوتی ہے، بہت زور سے بولتے ہیں، آواز میں کڑک آواز ہی ان کی کڑی ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر وہ کچھ میٹھا بھی بولنا چاہیں نا تو لوگ سمجھیں گے کہ ڈانٹ رہے ہیں، اچھی بات بھی بولیں گے تو لوگوں کو ان کی اچھی بات بھی پسند نہیں آئے گی، لوگ سمجھیں گے کہ ہم کو یہ ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ کڑک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو کڑی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں بلندی دیتا ہے، تو وہ کس کے بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو وہ قدرتی طور پر نیچرل طریقے سے وہ زور سے بولنے کے ہیبیچول ہوتے ہیں، زور سے بولنے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تو حکم آ گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرنا۔ تو ہم حضور کے پاس جاتے تھے، اب کس کس کے بولتے تھے، زور زور سے بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہی بارے میں اللہ فرماتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سارے اعمال برباد کر دیے ہوں، میری ساری نمازیں، میری ساری عبادتیں، میرے سارے سجدے، میری ساری تلاوت، اللہ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ برباد کر دیا ہو۔ تو سب کچھ برباد کر دیا ہو تو سوائے رونے کی اور چارہ کیا ہے؟ پھر اس صحابی کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس صحابی کے لیے جس صحابی کے دل میں میرے لیے اتنی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو قدرتی طور پر بلند کیا ہے، اور میری اہانت کے لیے، میری توہین کے لیے، اور مجھے نیچا دکھانے کے لیے جان بوجھ کر کے وہ کس کے نہیں بولتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ کس کے بولتے ہیں تاکہ سامنے والا انسان ڈر جائے، تھرا جائے۔ تو وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو صحابی ہیں ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، وہ جان بوجھ کر کے زور سے نہیں بولتے ہیں۔ جاؤ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جنت میں قرار دے دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تعظیم رسول۔ تو ایک صحابی کے دل میں بھی وہ تعظیم تھی، وہ محبت تھی کہ میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی، اے اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے ایسا کرے گا، ان تحبط اعمالکم، سارے عمل ختم، زیرو بیلنس ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔
تو یہ نبی کی تعظیم ہے، نبی کی توقیر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا اور نذیر بنایا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں، نبی کی تعظیم و توقیر کریں اور صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس خاص مقصد کے تحت اس محفل کا اہتمام کیا گیا اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے کھڑے ہو کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ مصطفیٰ جان کے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر راہ ارم تاجدار حرم، شہر یار تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، ہم کے شاہ مدینہ سلام لو، آقا سلام لو، شہید بطحا سلام لو، تم سے بھی گیا ایمان گیا، رحمت کرم ملا، گیا، ہاں سب کچھ تمہیں سے پایا ہے، میرے داتا میرے مولا میرے آقا، سلام لو، یا
والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله صلوا على الحبيب صلى الله على